صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ کی ذات کے لیے، درود و سلام سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج کے اس خطبہ کے لیے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ ابراہیم ہے اور آیت نمبر 38 سے 41 تک یہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے۔ وہ ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہے، جس کو قرآن نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے کہا اذ قال لہ ربہ اسلم، مسلمان ہو جا، تابعدار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ جس کو ایک طویل مدت کے بعد بڑھاپے میں بچہ ملا جس کو اسماعیل کہا جاتا ہے، اب وہ بچہ پاس رکھنے کی اجازت نہیں، فرمایا جاؤ اس کو چھوڑ کے آؤ۔ کہاں؟ جہاں آج بیت اللہ شریف ہے۔ اب فلسطین سے کسی علاقے سے وہ چلے اور پیدل سفر، اس وقت سواریاں نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ملی ہو، لیکن کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سفر کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچے۔ اب 3 ہیں، اسماعیل بیٹا، بیوی ہاجرہ اور خود ابراہیم علیہ السلام۔ تو کچھ کھجوریں ہیں اور کچھ پانی کا مشکیزہ ہے۔ یہ واقعات حالات کے ساتھ بار بار وہی آتے ہیں۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح تکرار کے ساتھ یہ واقعات قربانی کے اور سیرتوں کے، انبیاء کی اور خصوصاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سامنے آتی ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا دل کرتا ہے کہ ان باتوں کو بطور یاد دہانی ایک مذاکرے کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، شاید سن کر کوئی عمل کر لے، دعا کر لے، اس کا بھی کام بن جائے، ہمارا بھی کام بن جائے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ یاد رکھا کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ اب جو بات میرا روئے سخن ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم نے سب کچھ کیا، بیٹے کی قربانی دی، گھر چھوڑا، بچے چھوڑے، ہجرت کی، سب کچھ کیا، لیکن اپنی اس محنت پر وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے کر دیا، کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کو قبول کر۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ قبول کر، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے چلے، میں اکثر یہ کہتا ہوں جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے اس سلسلے میں، 4 کردار ہیں، باپ کا، بیوی کا، اور پھر ماں باپ کا، دونوں کا، یہ 2 ہو گئے، اور تیسرا کردار ہے اسماعیل علیہ السلام کا، اور چوتھا کردار ہے ماں باپ کی تربیت کا۔ اگر یہ 4 کردار نہ ہوتے تو شاید اسماعیل اپنی گردن پیش نہ کرتے، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کتاب جو پڑھیں آپ سیرت کی تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ جو تجھے سب سے پیاری چیز ہے اس کو میرے نام پہ ذبح کر،
اور اس وقت عمر کے اعتبار سے سب سے پیاری چیز بیٹا ہی تھا اسماعیل، اور تو کچھ تھا نہیں۔ اب آئے حاجرہ کے پاس، بیوی سے کہا کہ میں ذرا بیٹے کو، بیچ کی بات نہیں بتائی، ذرا میں اس کو سیر کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، تیار کرو اس کو۔ اب یہ ہے بیوی فرما بردار کا کردار، کوئی اعتراض نہیں کیا، ہاں ٹھیک ہے، نلایا دلایا تیار کیا، اسماعیل کو ساتھ کر دیا۔ اب جب اسماعیل لے کر چلنے لگے تو شیطان آ گیا ماں حاجرہ کے پاس، کہتا ہے بی بی تو جانتی ہے کہ اسماعیل کو کہاں لے جا رہا ہے اس کا باپ؟ اس نے کہا باپ ہے، اس نے کہا میں لے جاتا ہوں، تو میں نے تیار کر کے بھیج دیا۔ اس نے کہا نہیں، وہ اس کو ذبح کرے گا۔ شیطان نے ماں حاجرہ کو موقف سے ہٹانے کے لیے یہ ایک محبت اور پیار کی داستان چھیڑ دی کہ وہ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب ماں حاجرہ کا جواب، یہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، وہ ایسا کرے۔ تو ماں نے کیا کہا، میرے پاس صرف ایک اسماعیل ہے، اگر اور بھی ہوں تو میرا خدا اگر خوش ہوتا تو میں سب ذبح کے لیے پیش کر دوں۔ اب شیطان نے کہا داؤ نہیں لگا، پھر دوسرا وار کیا، کہا وہ اس کو مینا میں جا کر لٹائے گا، ذبح کر دے گا۔ تو ماں حاجرہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھا تو شیطان بھاگ گیا۔ اب یہاں سے بھاگا اور سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ آپ جب جاتے ہیں حج کے لیے تو 3 جمرے جہاں کنکریاں مارتے ہیں، جو جاتے ہیں سب کو پتہ ہے، جو نہیں جاتے وہ دیکھتے ہیں کہ 3 جگہ۔ اب جب پہلا مقام آیا، پہلا جمرہ جہاں آپ کنکری مارتے ہیں، تو شیطان یوں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابراہیم تیرا دماغ خراب ہو گیا، کبھی خواب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا فرشتہ آ گیا، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور کنکری اٹھا کے مارو اس کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری تو شیطان بھاگ گیا، تھوڑا دور جا کے پھر کھڑا ہو گیا۔ اب دوسرا جمرہ جہاں آپ کنکریاں مارتے ہیں، سینہ تان کے کھڑا، بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے پیار، بیٹے کی وہ محبت، اور پھر وہ دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے، سارا ذکر کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا معلوم ہوتا ہے تو شیطان ہی ہے، تو اپنا زور لگا لے، ابراہیم جو ارادہ کر چکا ہے اس کو بدلے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے اصل توحید۔ اب صاحب وہ بھاگ گیا، تیسرے مقام پر جا کر کھڑا ہو کر پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو کے کھڑا کہ اب تو میں ابراہیم کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ کیا تو اس نے وہی بات کی جو اس نے کرنی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو پھر کنکریاں ماری، اور ایسی کنکریاں ماری اور آواز پڑا کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی اور بھاگ گیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ازلی دشمن ہے ہمارے باپ آدم کا، جنت سے اس نے نکلوایا، ابراہیم کے راستے میں اس نے رکاوٹ کھڑی کی، حاجرہ کے راستے میں اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی، پھر اسماعیل کے پاس آ گیا۔ کہتا ہے پتہ ہے تیرا بابا تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں، باپ نے کہا چلو، میں باپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، میں چلا آیا۔ کہاں نہیں، وہ تجھے ذبح کرے گا۔ اسماعیل نے کہا اگر میرا ابا اللہ کی رضا کے لیے مجھے ذبح کرتا ہے تو میری سو جان ہو تو میں حاضر کر دوں۔ کہتا ہے کہیں داؤ نہیں لگتا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ۔ اب ابراہیم اپنے بیٹے سے رائے لیتے ہیں کہ میں یہاں کیوں لایا ہوں، میرا مقصد یہ ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو میں ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں، کیا تو تیار ہے؟ اب بیٹا کا کہتا ہے، یہ بیٹوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ یا ابت افعل، ابو جی جو آپ کو حکم مل گیا ہے کر گزریے، میری گردن حاضر ہے اللہ کے لیے۔ یا ابت افعل تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صابر پائیں گے، کوئی جزا فضا افسوس کرنے والا نہیں پائیں گے، میں اللہ کی رضا کے لیے تیار۔ اب قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے،
वतल्लहु लिलजबीन, माथे के बल लटाया उसको। ये इस्माइल की राय थी। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अब्बा आप मेरा मुंह नीचे कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नज़र आपकी नज़रों में पड़े तो जज्बा पिदरी गालिब आ जाए तो आप कुर्बानी ना कर सके, लिहाजा मुझे उल्टा लटा दें। है बात के नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। फिर लटाया, वो लेट गया। अब छुरी रखी, छुरी हलकूम पर रखी। किस लिए रखी? ज़बह करने के लिए। अगर इब्राहीम को ये मालूम होता कि मेरा बेटा कुर्बान नहीं होगा तो फिर कुर्बानी नहीं। कुर्बानी यही है कि इब्राहीम को पता नहीं है। अब घुटना रखा, छुरी हलकूम पर रखी, ऊपर से फरिश्ता आ गया। फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, हमने आवाज़ दी है इब्राहीम कद सद्दक़्त रुया, तूने अपनी ख्वाब सच्ची कर दिखाई। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, मैं एहसान करने वालों के एहसान को ज़ाया नहीं करता। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इसके बदले में मैंने एक बहुत बड़ा फिदिया दिया है। और वह फिदिया क्या था? जन्नत से मेंढा भेज दिया और वो आ गया, वो ज़बह हो गया, इस्माइल पास खड़ा हो गया। बाप को ये भी नहीं पता पड़ सका कि मेरे घुटने के नीचे से बेटा निकल गया। ये है इल्म गैब। ये किसके पास है? अल्लाह के पास। इब्राहीम नहीं जानते, अगर जानते होते तो फिर कुर्बानी का ये मकसद ना रहता। फिर फरमाया व तरकनाहु फिल आखिरीन, ऐ इब्राहीम तेरी इस याद को क़यामत तक बाकी रखो। आप लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। इसका क्या फायदा है? फरमाया कुर्बानी का जानवर ज़बह करने से पहले जब आप पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, छुरी जानवर के हलक पर जब रखते हैं तो पहला कतरा जो खून का ज़मीन पर गिरता है, उस कतरे के गिरने से पहले पहले कुर्बानी करने वाले के गुनाह सारे अल्लाह माफ़ कर देता है। इसलिए इसको तौफीक हो और वो कुर्बानी ना करे। हदीस है, बड़ी वईद है। हज़ूर ने फरमाया मानिस्तता मिनकुम, जो ताकत रखता है तुम में से उसको चाहिए कि वो कुर्बानी करे, और अगर ताकत रखने के बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता तो फिर मोहम्मद की ईदगाह में नहीं है। इससे बड़ी और वईद क्या हो सकती है? फिर औरतों के लिए वो नमाज पढ़ने के काबिल है, उनके लिए भी है। फरमाया दुआ में शरीक हो जाओ। जाओ, चादर नहीं है तो पड़ोसन की चादर के साथ दोनों मिल के जाओ, दुआ में शरीक हो। ये रहमत का दिन है। और इस ईद वाले दिन जितनी अल्लाह की रहमत जोश में होती है बाकी दिनों में नहीं होती। फरमाया अल्लाह की रहमत की निगाह जिस जिस पर पड़ गई जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। अब किस पर? ये साफ़ होना चाहिए। ये बर्तन है जो आपका, ये साफ़ होना चाहिए। इसमें खलूस, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत की इत्तिबा। जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। अब थोड़ा सा वो तज़किरा करता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और इस्माइल को कैसे लेके आए। हुक्म आके छोड़ा, कुछ खजूरें हैं, पानी का मस्कीज़ा है, बात नहीं करते, बैठाया और चल दिए। बीवी कहती है यहाँ इंसानी आबादी नहीं, आदमजाद नहीं, कोई मकान नहीं, जहाँ जंगल है, वीराना है, किस किस पर करके जा रहे हैं। इब्राहीम नहीं बोलते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सवाल जवाब करते हुए बीवी ने कहा, हमारी माँ हाजरा ने कहा कि इब्राहीम क्या अल्लाह का हुक्म है ये? तो बोल नहीं सके। फितरत है इंसान की। बीवी को भी छोड़ा, बेटे को भी छोड़ा, बोल नहीं सके तो सर से इशारा किया कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। फरमाया कर जा इब्राहीम, तेरी हमें कोई ज़रूरत नहीं, जब अल्लाह हमारा है हमें सब कुछ काफ़ी है। ये है अक़ीदा तौहीद माँ हाजरा का। ये हमारी माँ बहनों का कुर्बानी की। अगर ये अक़ीदा नहीं तो कुर्बानी कबूल नहीं होती। कुर्बानी के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, अपने ख्यालात, अपने जज्बात, सिर्फ एक बात कि अल्लाह राज़ी हो जाए। फिर वहाँ रह रही है। अब पानी भी ख़त्म हो गया,
खजूरें भी ख़त्म हो गई। अब क्या करें? बच्चा तड़पने लगा तो सामने पहाड़, जमजम के पहला पहाड़ सफ़ा है, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। तो सफ़ा पहाड़ी पर गई, शायद ये वैली से कोई काफ़िला गुजर रहा हो तो पानी मिल जाए तो कोई ले लो, बेटा मेरा तड़प रहा है उसको पिला लो। ऊपर चढ़ी, कोई नज़र नहीं आया। फिर नीचे उतरी, फिर दौड़ी और सफ़ा पर चढ़ी, वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आया। इस तरह माँ हाजरा ने 7 चक्कर लगाए बेटे की प्यास बुझाने के लिए। सफ़ा मरवा, मरवा सफ़ा, सफ़ा मरवा, 7 चक्कर लगाए। जब मैं मरवा पर गई तो एक आवाज़ सुनी कि आ जाओ, पानी का इंतज़ाम हो गया है। अब माँ हाजरा कहती है, मैंने दाएं में देखा, मुझे समझ को नहीं आ रही, लेकिन मैंने बच्चे की तरफ जब गौर किया तो मुझे उसके पास खड़ा कोई दिखाई दिया। तो मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, आजा पानी आ गया। उस फरिश्ते ने यानी जिब्राइल ने पैर मारा या पर मारा, ये जमजम का पानी चश्मा फूट निकला। अम्मा हाजरा आए और पिया और उसको आगे पीछे पत्थर लगा करके बंद किया। जमजम का माना होता है रोकना, उसको रोका। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर माँ हाजरा ये पत्थर ना लगाती तो जमजम ज़मीन पर फैल जाता पूरी उम्मत की थी। ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें क्या हिकमत है ये तो नहीं जानता। अब सब पानी का मसला हल हो गया। कई दिन गुजरे, एक कबीला जो बनी जुर्म के नाम से मशहूर था, यमन का कबीला रहने वाला, ये प्योर अरबी और नस्ल थे। ये आए तो कहने लगे कि हम यहाँ से कई बार गुजरे हैं, ये जो परिंदा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये पानी का परिंदा है। मालूम हुआ कि यहाँ कोई पानी निकला है। उन्होंने 2 आदमी भेजे या जो भी भेजे, गए आए तो कहने लगे पानी है और एक माई उसके पास बैठी है और एक बच्चा उसके पास। अब जो सरदार था, गालिबन मज्जाज नाम था उसका, वो कहने लगा फिर चलो। आए तो आकर देखा, पानी पीने की इजाज़त मांगी, दे दी, पिया। अब उससे प्यास भी ख़त्म हो गई, भूख भी ख़त्म हो गई। अब वो अर्ज़ करते हैं कि माँ जी अगर आप इजाज़त दें तो हम भी अपने घर यहाँ बना लें। तो वो भी तो चाहती थी कोई इंसानी आबादी यहाँ हो। और मैं हाँ, लेकर एक शर्त है, पानी पर मेरा ही कब्जा रहेगा। कहने लगे ठीक है, हमें पीने के लिए इजाज़त दे दीजिए, बाकी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, आप जाने आपका पानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मज़म का पानी पीने से पीते वक्त उस वक्त जो खड़ा होकर ख़ुसूसन मरवा पहाड़ी की तरफ आप जाते हैं, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, वहाँ खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके आप दुआ मांगते हैं। फरमाया उस वक्त अल्लाह की रज़ा के लिए जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी, अल्लाह रद्द नहीं करेगा। सिर्फ मांगने की ज़रूरत है और समझ और अकीदे की ज़रूरत है। तो फरमाया माँ हाजरा ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, फिर मेरी ये अर्ज़ है कि मेरे खामद ने भी कहा था, उन्होंने क्या कहा था, फ़जअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, लोगों के दिलों में इस घर की मोहब्बत पैदा कर, यानी बैतुल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दे। मेरी भी आरज़ू यही है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। और जिस तरह इब्राहीम ने कहा था कि उनको रिज़्क़ दे, वरज़ुक़हुम, उनको रिज़्क़ दे, मिनस समरात, फलों का, लअल्लहुम यशकुरून, वो तेरा खाएं और तेरा गाएं। मेरी भी यही दुआ। अब ये कबीला आबाद हो गया। इसी कबीले से इस्माइल ने अरबी ज़बान सीखी, चूँकि इस्माइल की अरबी ज़बान तो नहीं थी, वो तो इब्रानी थे। अरबी ज़बान सीखी और फिर इसी सरदार ने अपनी बेटी की पेशकश की कि मैं इस्माइल जब जवान हो गए मैं रिश्ता देने के लिए तैयार। मालूम ये हुआ कि अगर नेक रिश्ता आप देखते हैं तो आज खुद भी आप पेशकश कर सकते हैं अल्लाह के नाम। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया, शादी हो गई। बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए इब्राहीम को पता पड़ा कि मेरे बेटे ने शादी की है। तो हम जैसे आप अपने आप पर सोच लें, हमारी भी ख्वाहिश होती है कि अपनी बहू को तो देखें कैसी है वो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह की मंशा। इस्माइल अलैहिस्सलाम का काम यह था कि ताज़ा शिकार करके लाते थे, ज़बह करते थे, गोश्त बना करके वो खाया करते थे। आप शिकार के लिए गए हुए घर में नहीं है,
تو ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو بہو سے سلام کہا، تو اس نے کوئی خیر خیریت نہیں پوچھی، تو نہ یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو اس نے کہا اسماعیل کدھر ہے؟ بس وہ گیا ہوا ہے. تو کہا آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہتا نہ پوچھو بابا جی، جب سے اس کے گھر میں آئی ہے بھوکی مر گئی. تو یہ کیا تھا؟ شکوہ خدا کا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں، مجھے حکم اب یہی ہوا ہے، جب اسماعیل آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور ساتھ کہنا کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دے. اب ابراہیم پیغام دے کے چلے گئے. اسماعیل آئے تو باہر سے آئے تو بیوی سے کہتے ہیں مجھے آج خوشبو آ رہی ہے، اور اس خوشبو سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بابا آیا، میرا باپ ابراہیم. تو آدھی چوری کو ہے تو فرما بردار ہوتے ہیں. ہاں آئے تھے بابا، ایک ایسا آیا تھا، ایسے باتیں کی ہیں. تو نے کیا کہا؟ کہا جی میں نے کیا کہنا تھا. وہ کہنے لگے گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ حالات ہے. تو وہ کیا کہہ گئے؟ کہا تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. کہا اچھا بلا اپنے ماں باپ کو، میرا باپ مجھے حکم دے گیا کہ اس بیوی کو فارغ کر دے. وہ اس لیے بھی تھی ضروری فارغ کرنے کہ اس کی نسل سے محمد رسول اللہ نے پیدا ہونا تھا. اس طرح کی ناشکری عورت اللہ کو پسند نہیں تھی. چلی گئی. اب اسی قبیلے سے دوسری شادی ہوئی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، پر دوبارہ ملنے کے لیے آئے. اب جب آئے، ہے یہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت، پر نصیب اپنا اپنا، عقل اپنا اپنا، خدا جس کو توفیق دے. آئی تو کہا بسم اللہ بابا جی آپ بیٹھیں. تھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، دور سے آئے، یہ آپ کے منہ پر چلنے کی وجہ سے یہ غبار سی پڑی ہوئی ہے. پانی کا لوٹا لے آئی، منہ دلایا، کپڑا دیا، صاف کرایا. کہنے لگی کچھ کیا کھاؤ گے؟ کہا بیٹی جو ہے، پر یہ مجھے بتا اسماعیل کہاں؟ کہا اسماعیل اللہ کا بڑا کرم ہے بابا جی ہم پر، زمزم کا تازہ پانی ہم پیتے ہیں جس سے بہتر پانی کوئی. خاوند میرا شکار کر کے لاتا ہے، تازہ گوشت پکاتی میں، ہم دونوں مل کے کھاتے ہیں. بڑے آرام کے دن ہمارے گزرے. اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا مجھے اب حکم ہوا ہے کہ میں چلا جاؤں. اسماعیل جب آئے تو اس کو میرا پیغام دینا کہ اس طرح ایک بابا آیا تھا، وہ تجھے پیغام دے گیا ہے کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ اب ٹھیک ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کا ہر طرح سے خیال. اسماعیل آئے، وہ جانور جو ذبح کیا وہ ہرنیا کی جو بھی تھا، تو آتے ہی کہتے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. کہا اس طرح کہ بابا جی آئے تھے، مت پوچھو بابے کو. وہ باتیں کرتے تھے، جی کرتا تھا سنتے ہی رہو. کہا پھر آئے، میں نے بٹھایا، میں نے ان کے ہاتھ منہ دھلائے اور کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے کھایا پیا تو کچھ نہیں، اور کہا اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں. اور یہ کہہ کے گئے کہ میرا سلام دینا اسماعیل کو، کہنا کہ یہ تیری دروازے کی چوکھٹ اب ٹھیک ہے، اس کو سنبھال کر. اب اسماعیل نے اپنی بیوی کو گلے سے لگایا، کہا میرے باپ نے تجھے پسند کیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی برکت دے، مجھے بھی برکت دے. اب وہ دعا قبول ہو گئی. اب ابراہیم کی دعا وہ قبول ہو گئی جو آیات میں نے پڑھی ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. کتنی برکت والی ہے وہ ذات، کتنی تعریفوں والی ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ جس نے مجھے بڑھاپے میں 80 یا 90 سال کی عمر تھی جب اسماعیل ہوئے، بڑھاپے میں مجھے بیٹا دیا اسماعیل، اور پھر اس کے بعد اسحاق. ان ربی لسمیع الدعا. میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے. اب کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو. ربنا وتقبل دعا. یا اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے تو اسے دعا کرتا ہوں اس کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے والدین کو بھی معاف کر، اور یوم حساب والے دن بھی سب کو معاف کر. تو معلوم کیا ہوا، اتنی محنت کرنے کے باوجود اللہ کے دروازے سے دعا کا معاملہ نہیں توڑا. ہمارے لیے درس عبرت ہے
کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اخذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم ودمر دیارہم وزلزل اقدامہم، اللہم انزل بہم بأسک الذی لا تردوه عن القوم المجرمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا علیک توکلنا وإلیک نبنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین، واقیم الصلاۃ۔